جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت نے انتہائی ناپسند فرمایا ہے، اور رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جھوٹے اور جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ محترم المقام، آپ جانتے ہیں جب رب کریم یا اللہ کا رسول کہیں کہ فلاں پر لعنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جھوٹ کا جو مفہوم ہے، مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی شے کو اس کی اپنی حقیقت کے خلاف بیان کرنا، کوئی چیز بھی ہو، کوئی بات ہو، اس کو اس کے اپنی حقیقت کے خلاف اگر ہم نے بیان کیا تو ہم جھوٹوں میں سے ہو گئے۔ جھوٹ کے جو نقصان ہیں قرآن مجید نے سب سے پہلے جو بیان فرمایا، 3 بڑے نقصان۔ پہلا نقصان سورہ بقرہ میں ذکر کیا، آیت نمبر 10۔ اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فی قلوبہم مرض، منافق وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، فرمایا پھر اللہ رب العزت نے ان کی مرض کو مزید بڑھا دیا اضافے کے ساتھ، اور پھر فرمایا ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب، دردناک عذاب۔ 3 بات فرمایا، ایک تو ان کے دل مریض اور ان کا مرض بڑھا دیا گیا، پھر فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مولا اتنی بڑی وعیدیں، اتنا بڑا نقصان یہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے بما کانوا یکذبون، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولنے کی سزا ہے کہ دل مریض کر دیے اور پھر دلوں کے مرض کو بڑھا دیا گیا اور ان کے لیے دردناک عذاب کر دیا گیا۔ اور پھر سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، فرمایا جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹ گڑنے والے ہیں، فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو رب تعالیٰ اپنی آیاتوں پر، اپنی نشانیوں پر ایمان کی توفیق کبھی عطا نہیں فرماتا۔ یعنی کہ جھوٹ بولنے والے کے سینے سے ایمان بھی نکال لیا جاتا، ایمان کی لذت کو، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو رب کریم چھین لیتا۔ یہ دوسرا نقصان ہے۔ اور تیسرے نقصان کے متعلق سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 61 میں فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فرمایا پکی بات ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ناکامیاں ان کے مقدر میں لکھ دیتا، حقیقت میں کامیابیاں ان سے چھین لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑے جھوٹ کے عذاب ہیں انسان کے لیے جو دنیا اور آخرت میں اختیار کرتا ہے رب تعالیٰ۔ آخرت میں فرمایا دردناک عذاب، دنیا میں فرمایا دل مریض کر دیتا ہو، کامیابیاں چھین لیتا ہو اور ان کے سینے اپنی آیاتوں کے ایمان سے خالی کر دیتا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، عرض کرتا ہے آقا بہت سارے گناہ کرتا، بہت ساری نافرمانیاں کرتا، جن میں جھوٹ بھی شامل ہے، میں ان تمام گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، صرف ایک، اور وہ گناہ جس سے آپ مجھے روکیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، باقی خود بخود چھوٹتے چلے جائیں گے سارے کے سارے کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، جب اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو خود بخود اس کے سارے گناہ چھوٹنا شروع ہو گئے، بالآخر کار وہ گناہوں سے صاف ستھرا ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ کیمیا ہے، آقا تو سب کو جانتے ہیں نگاہ نبوت سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جھوٹ بولنے سے اس لیے منع کر دیا کیونکہ وہ اللہ کا فرمان بھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جھوٹ بولے گا دل مریض ہوگا۔ اب اس کے برعکس دیکھیں، اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے رب تعالیٰ اس کے دل کو زندگی عطا فرما دے، دل زندہ ہو جائیں گے۔ جب دل زندہ ہوں گے تو نیکی کی محبت پیدا ہوگی، جب دل زندہ ہوگے تو خیر اور اچھائی کا شوق پیدا ہوگا، جب دل زندہ ہوگے تو سجدوں کی طرف پیدا ہوگا، جب دل زندہ ہوں گے تو خشیت الہی پیدا ہوگی، جب دل زندہ ہوں گے تو اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہوگا، جب اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہوگا تو ہر وہ شے کٹتی چلی جائے گی جو اللہ کے دیدار سے انسان کو روکے گی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی جانتے تھے کہ جو جھوٹ بولتا ہے رب تعالیٰ اس کو اپنی آیتوں پر ایمان کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ اب اگر اس کے برعکس دیکھ لیں، گویا جو لوگ سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، رب تعالیٰ ان کے سینوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دیتا۔ جب سینے میں ایمان آ گیا تو ایمان ایک ایسا نور ہے جو تمام بدیوں کو مٹا دیتا ہے، تمام بدیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی جانتے تھے کہ رب کریم کامیابیاں ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو لوگ سچ کا ساتھ دیتے، سچ بولنے والے۔ جھوٹوں کو ہمیشہ ناکامی ملتی ہے، تو اس کے برعکس یہی ہے، اگر بندہ سچ بولے تو رب کریم کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ سو محترم المقام، یہ ایک طرف سچ کے 3 فوائد ہیں اور دوسری طرف جھوٹ کے 3 نقصان ہیں۔ میں دوبارہ عرض کر ہی دیتا ہوں، سب سے پہلا نقصان جھوٹ کا دل مریض ہو جاتے ہیں، اور دوسرا نقصان رب کریم سینوں کو ایمان سے خالی فرما دیتا، اور تیسرا نقصان کبھی کامیابی نہیں ملتی جھوٹ کی وجہ سے۔ اب اس کے برعکس سچ کو دیکھتے ہیں، اگر بندہ سچ کو اختیار کر لے، جھوٹ کو چھوڑ دے تو دلوں کو زندگی نصیب ہوتی، اور دوسرے نمبر پر اگر بندہ سچ کا سہارا لے تو سینے ایمان کے نور سے منور ہو جاتے ہیں، اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے رب کریم دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔